محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، ابھی یہاں چند منٹ قبل نکاح مصنوع کی ایک تقریب منعقد ہوئی ہے اور اس میں یہ نوجوان محمد عبداللہ یہ رشتہ نکاح کے اندر منسلک ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے اس رشتے میں برکتیں نصیب فرمائیں اور اس رشتے کو تا حیات قائم و دائم رکھیں۔ تو اسی مناسبت سے بس دو تین باتیں آج آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے کے 2% یا 3% افراد کی ضرورت ہوتی ہیں، اس کا تعلق ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معاشرے کے 10, 15, 20% افراد سے متعلق ہوتی ہیں، باقی 80-85% لوگوں کا ان سے کوئی لین دین نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو معاشرے کے ہر فرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو چیز معاشرے کے ہر فرد کی ضرورت ہو تو آپ جانتے ہیں ایک عام سا اصول ہے، اس کو آپ معاشیات کا اصول کہہ لیں کہ جو چیز ہر فرد کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز عام اور آسان ہوتی ہے۔ وہ عام اور آسان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مسجد ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اس لیے معاشرے کے اندر آپ کو مساجد کی کثرت ملے گی، مساجد کی آپ کو کثرت ملے گی، کیونکہ بھی ہر فرد کی ضرورت ہے۔ ہر شخص نے نماز پڑھنی ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنا ہے۔ اس کی بنسبت جو پارلیمنٹ ہے اس کی ہر فرد کو ضرورت نہیں ہے، وہ چند افراد ہیں، اسی لیے آپ کو جو پارلیمنٹ ملے گی، ٹھیک ہے، وہ آپ کو شہر کے اندر شاید ایک ہی ملے گی۔ ضرورت نہیں ہے نا، ہر بندے کو ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسانی اصول بھی یہ ہے، قدرت کا اصول بھی یہ ہے کہ جو چیز سب کی ضرورت ہے وہ عام ہے اور آسان ہے، اس تک پہنچنا آسان ہے اور اس کا حاصل کرنا آسان ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا قدرت کے اصول پہ روشنی ڈالیں اور تھوڑا سا اس پہ آپ متوجہ ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو چیز ہر انسان کی ضرورت ہے قدرت نے اس کو بہت آسان بلکہ مفت رکھا ہے۔ دیکھیے، ہوا ہر شخص کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے مفت رکھی ہے۔ روشنی ہر شخص کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے مفت رکھی ہے، آسان۔ روشنی حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی لمبی چوڑی تگ و دو کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ باہر نکلتے ہیں گھر کے اندر بھی روشنی موجود ہے۔ پانی اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بہت وافر رکھا ہے، بہت آسان رکھا ہے، کیونکہ انسانی زندگی کا دار و مدار وہ پانی کے اوپر ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اگر آپ دیکھیں تو خوراک اور کھانا پینا انسانی ضرورت ہے، قدرت نے اس کو بہت آسان رکھا ہے، بڑی سہولت کے ساتھ ہر شخص کو میسر آ سکتی ہے۔ گندم میسر آ سکتی ہے، سبزیاں میسر آ سکتی ہیں، پھل میسر آ سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں میسر آ سکتی ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب سے کچھ عرصہ قبل لوگ اپنے خود ہی گندم اگاتے تھے، سبزیاں اگاتے تھے، اپنی خود ہی ضرورت پوری کرتے تھے۔ اب بھی بہت سے لوگ جو ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، تو وہ اپنے لیے خود اتنا انتظام کرتے ہیں کہ ان کے کھانے پینے کا سلسلہ وہاں سے ہوتا رہتا ہے۔ آکسیجن انسانی زندگی کی ضرورت ہے، قدرت نے مفت میں رکھی ہے، سر عام رکھی ہوئی ہے۔ یہ فطری اصول ہے، جو چیز انسان کی ضرورت ہے وہ بآسانی اس کو میسر ہے، بسہولت میسر ہے اس کو بعینہ ہی۔ اسی طرح ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ رشتہ الزواج کے اندر منسلک ہو۔ ہر مرد کی ضرورت ہے کہ اس کو جائز طریقے پر عورت میسر ہو، اور ہر عورت کی ضرورت ہے کہ اسے جائز طور پر مرد میسر ہو۔ یہ فطری ضرورت ہے۔
یہ غیر فطری چیز نہیں ہے، یہ فطری ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں کو پیدا بھی اس لیے کیا ہے اور دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے آسانی کا سامان بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں یہ لفظ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے انسان کو پیدا کیا اور پھر انسان کا سکون انسان کے ساتھ رکھ دیا، اور تم دونوں کو ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب قدرت کے اس اصول کے تحت دین اسلام نے اس کو آسان اور سہولت والا رکھا کہ ہر شخص سہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ نکاح کر سکے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہو سکے اور اپنی جائز خواہش کو جائز طریقے پر، شرعی طریقے پر پورا کر سکے۔ اتنا سادہ رکھا ہے، اتنا آسان رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، کوئی وقت ہوگا 9، 10، 11 بجے کا وقت ہوگا، صبح کا وقت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا، آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں آپ کی دامادی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، یعنی آپ کی جو صاحبزادی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، میں ان کے لیے نکاح کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، اہلا وسہلا مرحبا، خوشی ہوئی تمہارے آنے سے، تمہارا آنا مبارک ہو۔ یہ ٹائم ہوگا کوئی 9، 10 بجے کا صبح کا، وہ نکاح کا پیغام لے کر آئے، اس سے پہلے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گھر میں کچھ ہے، کوئی ایسی چیز جس کو تم بیچ سکو اور کچھ رقم حاصل کر سکو؟ کہ اللہ کے نبی تلوار ہے ٹوٹی ہوئی سی، کوئی بات نہیں، جاؤ اس کو بیچو۔ وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ قصہ مختصر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ تلوار ان سے خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر تلوار بھی واپس کر دیتے ہیں اور اس کے پیسے بھی حضرت علی کو دے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ چھہارے لے کر اور بقیہ نقد رقم لے کر حضور کی خدمت میں آتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ 1 گھنٹہ اس میں اور لگ چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علی ایسے کرو، یہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، یہ طلحہ ہیں، یہ عبد الرحمن ہیں، ان کو بلا لو ذرا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو بلا کر لاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کو بٹھا کر فرماتے ہیں، علی میں نے فاطمہ سے تیرا نکاح کر دیا۔ فاطمہ سے میں نے تیرا نکاح کر دیا۔ آسان کیوں؟ انسانی ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے، اصولی بات ہے۔ مجھے اس پر وہ بلکہ اسی سے ملتا جلتا واقعہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے، اور یہ مسلمانوں میں اس وقت مسلمانوں میں سب سے مالدار ترین شخص تھے۔ یہ تاجر پیشہ تھے اور ان کی تجارت کا یہ عالم تھا کہ شام سے لے کر مدینہ تک انہوں نے راستے میں پوائنٹس بنائے ہوئے تھے، سٹور بنائے ہوئے تھے۔ تو ان کا جو مال تجارت ہوتا تھا، غلہ ہوتا تھا، وہ مختلف سٹوروں کے اندر سٹور رہتا تھا۔ مدینہ میں ختم ہوا، پچھلے سٹور سے آ گیا، پچھلے پوائنٹ سے یہاں پر آ گیا، وہاں سے مال آتا جا رہا ہے، آگے جاتا جا رہا ہے۔ مختلف پوائنٹس، مختلف سٹور ان کے بنے ہوئے ہیں، گودام بنے ہوئے ہیں، آپ کہہ لیجئے۔ اتنے مالدار ترین فرد ہیں، اور حال یہ ہے کہ 10 مبشرہ میں سے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 افراد کو ایک ہی محفل میں بیٹھے بیٹھے جنت کی بشارت دی، ان میں سے قریبی ساتھیوں میں سے، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے، بلکہ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز ان کے پیچھے بھی پڑھی ہے۔ انہوں نے نماز پڑھائی
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو یہ اعزاز کئی مواقع پہ حاصل ہوا، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے۔ یہ مدینہ کے اندر رہنے والے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت مدینہ کتنا بڑا ہے، چھوٹا سا ہے، جتنی آج کی مسجد نبوی ہے اس وقت کا مدینہ منورہ اس سے بھی چھوٹا ہے، گھر گھر کی بات ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کپڑوں کے اوپر نشان لگا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن یہ نشان کیسا؟ کیونکہ یہ ایک مخصوص سا نشان ہوتا تھا جو عموماً نکاح کے موقع پر دلہا کے کپڑوں پہ لگایا جاتا تھا، یہ اس کے دلہا ہونے کی نشانی ہوتی تھی۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، یہ نکاح کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اطلاع نہیں ہے، اور حضور کو بھی انوائٹ نہیں کر رہے کہ اللہ کے نبی آپ آئیں گے تو نکاح ہوگا، نہیں آئیں گے تو نکاح نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے کوئی گلا شکوہ نہیں کرتے کہ میں امام الانبیاء اللہ کا نبی دنیا میں موجود ہوں اور تم نے مجھے بتانا تک بھی مناسب نہیں سمجھا اور نکاح کر لیا، یہ ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ دعا دی بارک اللہ لک و بارک علیک، اے عبد الرحمن اللہ تیرے اس نکاح میں برکت دیں۔ ایک دو ضمنی باتیں پوچھی کہ بھائی کس خاتون سے نکاح ہوا ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی ایک شادی شدہ پہلے سے کوئی بیوہ عورت تھی ان سے نکاح کیا۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہاری سے کر لیتے زیادہ اچھا نہیں تھا؟ تو وہ اپنی کچھ گھریلو ضرورت بتاتے ہیں کہ جس کی بنا پر ذرا بڑی عمر کی عورت مناسب تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں پھر عبد الرحمن ایسے کرنا کہ وہ ولیمہ کر لینا، ولیمہ کر لینا، چاہے ایک بکری ذبح کر لینا، لوگوں کی دعوت کر لینا، ولیمہ کر لینا۔ اچھا یہاں بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا نکاح میں تو نہیں بلایا، کم از کم ولیمے میں ہی بلا لینا، یہ بھی نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا ولیمہ کر لینا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ یہ ہر فرد کی ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے، اور فطری ضرورت کے لیے فطری قانون یہ ہے کہ وہ سہولت اور آسانی کے ساتھ انسانوں کو میسر ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی مشکل درپیش نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا ہوا ہے۔ ہندوستان کے اندر، بلکہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے وہ مشترکہ بزرگ تھے، آپ نے پڑھا ہوگا، بہت ہی بڑا نام ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ تبلیغی نصاب جو کتاب ہے یہ انہی کی مرتب کردہ ہے۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں میری بیٹی کا نکاح تھا تو میں نے مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو خط لکھا، حضرت بیٹی کا نکاح ہے اور خصوصی طور پر میں آپ کو نکاح میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں، خصوصی طور پر میں آپ کو اس نکاح میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں۔ تو آگے سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا کہ میں نے تو کہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں یا احادیث میں نہیں پڑھا کہ نکاح کے لیے خصوصی طور پر کسی کو دعوت دی جائے، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، تو تم کس بنا پر خصوصی طور پر نکاح کی محفل کے لیے مجھے دعوت دے رہے ہو، جبکہ کہیں قرآن و حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کہیں پر بھی خصوصی طور پر کسی کو نہیں بلایا گیا نکاح کے لیے۔ لہذا جس دن تمہارا نکاح ہو بچی کا، نکاح کر دو، میں موجود ہوا تو شرکت کر لوں گا، نہ ہوا تو کوئی بات نہیں۔ اصل مقصود کیا ہے؟ سہولت، آسانی اور بر وقت۔ سہولت انسانی ضرورت ہے، اور یاد رکھیے گا جب ضرورت آسانی سے پوری نہ ہو، فطری ضرورت آسانی سے پوری نہ ہو، تو انسان اس کے لیے برائی اور غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ بھوکے کی بھوک نہ پوری ہو وہ چوری کرے گا، وہ ڈاکہ مارے گا۔ پیاسے کی پیاس نہ بجھے وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے چوری کر کے پانی پیے گا۔ اور اسی طرح یہ جو فطری ضرورت ہے انسان کی، اگر یہ جائز طریقے پر اور بر وقت پوری نہ ہو تو پھر یاد رکھیے گا کہ انسان اپنی اس جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناجائز ذریعہ اختیار کرے گا۔
ناجائز طریقہ اختیار کرے گا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تلقین فرمائی اور ترغیب فرمائی وہ یہ ہے کہ اس نکاح کو عام کرو, آسان رکھو اور عام کرو. بلکہ یہاں پر محدثین اعظام اور فقہاء کرام ایک عجیب بات لکھتے ہیں, یہ بڑے مزے کی بات ہے, اور آپ کو اس سے یہ بھی نظر آئے گا کہ ہم راہ راست سے کتنا دور ہو رہے ہیں. ایک ہوتا ہے عقد. عقد کہتے ہیں دو افراد یا دو سے زائد افراد کے درمیان کوئی بھی معاملہ, وہ عقد کہلاتا ہے. اسی طرح جو نکاح ہے یہ بھی عقد کہلاتا ہے کہ دو افراد کے درمیان ایک معاملہ ہوتا ہے, اسی لیے اس کو عقد نکاح کہا جاتا ہے. آپ اگر پڑھیں گے آپ کو شاید تھوڑی سی پرانی اخبارات یا کتابوں میں عقد نکاح کا لفظ ملے گا کہ دو افراد نکاح کے تعلق میں منسلک ہوئے ہیں, ان کے درمیان نکاح کا عقد منعقد ہوا ہے. محدثین فرماتے ہیں, فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان جتنے بھی عقد ہوتے ہیں ان میں سے سب سے آسان اور سادہ ترین جو عقد ہے وہ عقد نکاح ہے, جس کے لیے کسی خاص لمبی چوڑی تیاری محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی خاص لمبی چوڑی تیاری. ابھی میں نے ایک بہت بڑی مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی صاحبزادی کا نکاح فرما رہے ہیں, اور یہ وہ خاتون ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ وہ خاتون ہیں کہ اس وقت روئے زمین میں ان سے افضل اور بڑی خاتون کوئی نہیں تھی. مقام میں اور مرتبے میں اور عزت میں اور احترام میں اور نسبت میں ان سے بڑی کوئی خاتون نہیں تھی. اتنی بڑی جن کو ہم خاتون جنت بھی کہتے ہیں, بلکہ جنتی عورتوں کی سردار بھی کہتے ہیں. فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ, یعنی یہ تو ایسی خاتون تھی اگر ہم اپنا مزاج سامنے رکھیں اور اپنی سوچ سامنے رکھیں تو پھر تو پوری دنیا کے حکمرانوں کو اور سارے ملکوں کی عواموں کو اکٹھا کرنا چاہیے کہ روئے زمین کی سب سے پاکیزہ برگزیدہ مقدس محترم خاتون کا نکاح ہونے والا ہے, سارے اکٹھے ہوں. سالوں پہلے سے اس کی تیاری شروع ہو, مہینوں پہلے سے مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو, اور کئی شہروں کے اندر اس کا انتظام ہو. اصولی طور پر تو ہماری سوچ تو یہ کہتی ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کے مطابق جو طرز عمل اختیار کیا وہ یہ ہے کہ ایک ایسے نوجوان آتے ہیں جو ہر اعتبار سے اس خاتون کے لیے موضوع ہیں, مناسب ہیں. وہ ایمان میں اعلیٰ درجے کے, وہ تقوی میں اعلیٰ درجے کے, وہ شرافت میں اعلیٰ درجے کے, وہ حیا میں اعلیٰ درجے کے, وہ نسباً اعلیٰ درجے کے. وہ آئے ہیں, آگے سے یہ خاتون موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آدھا دن بھی نہیں لگاتے, بلکہ اگلے 1.5-2 گھنٹے کے اندر سارے مہمانوں کو بھی بلا کر, جن کو بلانا ہے, اور چند افراد ہی آئے تھے ان کو بلا کر, اور اس کائنات کا سب سے مقدس اور محترم رشتہ اور نکاح منسلک فرما دیا. تو یہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل, یہ نکاح جو ہے اصلاً یہ اس قدر سادہ ترین آسان ترین عمل ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکہ, سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے ایسرہ مؤونہ, جس میں محنت مشقت کوئی بھی نہ ہو, جس میں محنت مشقت نہ ہو, سادہ سا سمپل سا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. کوئی ایک رشتہ آتا تھا کہ یہ فلاں خاتون ہے, یہ نکاح کی خواہش مند ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے تھے ہاں بھائی کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے؟ کوئی صحابی کہتے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے تھے خاتون سے آپ ادھر بیٹھو, اے خاتون میں نے آپ کا ان سے نکاح کروا دی. اس طرح آسان و سادہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ یا معشر النساء, اے نوجوانوں, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, کیونکہ اس سے انسان کی نگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے اور انسان کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہو جاتی ہے. لہذا تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کر لیا کرے.
اب ذرا طرز عمل دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا. وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو میں نے دیکھا میرے ارد گرد کون کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے دیکھا یہ تو سارے شادی شدہ ہیں. وہ کنوارا تو صرف میں ہوں, کنوارا تو صرف میں ہوں, یہ تو شادی شدہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات دراصل مجھے فرمائی ہے کہ بھائی تم میں سے جو نکاح جس نے نہیں کیا وہ نکاح کر لے. کہتے ہیں یہ ارشاد سننے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ ارشاد سننے کے بعد کہتے ہیں کہ اس دن کی رات نہیں آنے پائی تھی, میں اس سے پہلے ہی نکاح کر چکا تھا. کہتے ہیں اس دن کی, یعنی ابھی آپ کہہ لیں کہ چلیں صبح کا دوپہر کا وقت ہے, انہوں نے وہ جملہ سنا ہے, وہ بات سنی ہے, اور کہتے ہیں اس دن کی رات نہیں آنے پائی تھی کہ میں نے اس سے پہلے نکاح میں کر چکا تھا اور میری شادی ہو چکی تھی. یہ ہے اسلام کا مزاج. کیوں؟ انسانی ضرورت ہے, یہ فطری ضرورت ہے, اور جتنی بھی فطری ضرورتیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے بہت ہی سادہ اور بہت ہی آسان رکھی ہیں. انسان کی کوئی بھی فطری ضرورت آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حصول مشکل نہیں رکھا, دشوار نہیں رکھا. اور پھر ایک چیز اور بھی ہے, وہ یہ جو نکاح کا رشتہ ہے نا, یہ اتنا ضروری ہے اور اتنا ضروری ہے کہ اس دنیا میں انسان کی بقا, اس دنیا میں انسان کی بقا اس نکاح کے رشتے پر ہے. یہ نکاح کا رشتہ باقی رہے گا تو انسان باقی رہے گا, اور یہ نکاح کا رشتہ ختم ہو گیا تو آپ سمجھیے کہ انسان ختم ہو گیا دنیا سے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ انسان جب شادی ہوتی ہے نا, پھر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسل آگے چلے, میری اولاد ہو, میرا نام رہے. یہ خواہش ہوتی ہے انسان کی. چنانچہ اسی سے پھر آگے انسان کی اولادیں ہوتی ہیں, پھر اولادوں کی اولادیں ہوتی ہیں, تو نسل انسانی چلتی رہتی ہے. خدا نخواستہ یہ نکاح ختم ہو جائے, بے شک غلط ناجائز تعلق کہیں قائم ہو, اللہ پاک ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے, لیکن ناجائز اور غلط تعلق میں پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اولاد نہ ہو. وہاں پر کوئی بھی اولاد نہیں چاہے گا, اولاد نہیں چاہے گا تو نسل انسانی ختم ہو جائے گی, تو انسان اس کے بعد ختم ہو جائیں گے. آپ جن کو آپ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں, ان کی دہائی سنے جا کر وہ کیا پیٹ رہے ہیں اور وہ کیا چیخ رہے ہیں. وہ یہی پیٹ رہے ہیں اور وہ یہی چیخ رہے ہیں کہ ہماری جو اب موجودہ نسل ہے یہ آگے اولاد نہیں چاہتی, یہ آگے اولاد نہیں چاہتی. اولاد نہیں چاہتی تو ہم کل کو ہم تو ختم. اور کون ہے اس وقت دنیا کے اندر جو اولاد کی خواہش کرتے ہیں؟ وہ زیادہ تر, اور مذاہب بھی ہوں گے لیکن زیادہ تر مسلمان ہیں کہ ان کے ہاں نکاح جیسا پاکیزہ رشتہ قائم ہے, اور اس نکاح کے بعد ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اولادیں دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آنے والے وقت کے اندر ہماری تعداد گھٹتی جائے گی اور ان مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جائے گی. یہ وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا حل کریں اس کا؟ آفرز دی جا رہی ہیں شادی شدہ جوڑوں کو, آفرز دی جا رہی ہیں جتنے زیادہ بچے پیدا کریں اتنے زیادہ آپ کو سہولیات دی جائیں گی, آپ کی ایجوکیشن فری ہوگی, آپ کی ٹرانسپورٹیشن فری ہوگی, آپ کا علاج معالجہ وہ فری ہوگا سارا. یہ ان کو آفر دی جا رہی ہیں کیونکہ وہ اس طرف مائل ہوں کہ اولادیں ہوں تو نسلوں کا سلسلہ آگے چلے. تو نکاح اتنا اہم ہے کہ نکاح کی وجہ سے نسل انسان باقی ہے. نکاح کی وجہ سے نسل انسانی باقی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہیں ان کی آگے کوئی نسل نہیں, کیوں؟ اولاد نہیں ہو پائی, ختم. اولاد نہیں ہو پائی تو ختم ہو گئے. دنیا کی بقا اسباب کے درجے میں وہ نکاح کے رشتے کے اوپر ہے. اس لیے اسلام نے اس کو سادہ رکھا ہے, آسان رکھا ہے, اس میں کوئی مشکلات, انسانی ضرورت بھی ہے. یہی وجہ ہے
آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا فرمایا، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد ان سے سیدہ اما حوا کو پیدا فرمایا، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلا جو رشتہ قائم کیا وہ رشتہ ہی نکاح کا تھا۔ آدم علیہ السلام اور اما حوا کے درمیان نکاح کروایا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کروایا گیا، اور اس کے بعد ان کی نسلیں آگے پیدا ہوئی ہیں اور بڑی ہیں۔ آج تک دنیا میں جو انسان موجود ہیں تو ان کی بنیاد وہ نکاح ہے۔ نکاح ہے سادہ، آسان، اور اس پر میں نے وہ جو بات شروع کی تھی عقد نکاح، کہ سب سے آسان ترین جو عقد ہے لوگوں کے درمیان، جو عقد، جو معاملات، جہاں 2 افراد 3 افراد مل کر کوئی بھی معاملہ طے کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ آسان نکاح ہے۔ اور میں خالص اسلامک نقطہ نظر سے بات کروں، خالص اسلامی نقطہ نظر سے، تو وہ یہ ہے کہ نکاح کے اندر عملاً کوئی بھی خرچہ نہیں ہے۔ نکاح میں عملاً کوئی بھی خرچہ نہیں ہے۔ بتا دیجئے، تو اگر خرچہ ہے، ایک خرچہ ہے وہ حق مہر ہے، اور دوسرا خرچہ ہے وہ ولیمہ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے تو تیسرا کوئی خرچہ نہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے ہم جو مرضی کر لیں، ہم جتنے مرضی اس پر نام دے لیں، ہم جتنا مرضی اس کو ایکسپینسو کر لیں، ہم اس کو جتنا مرضی مشکل بنا لیں، اسلامی نقطہ نظر سے اس کے اندر صرف ایک حق مہر ہے اور اس کے بعد ایک ولیمہ ہے۔ اور ولیمہ عام ہو جائے تب بھی، ولیمہ عام نہ بھی ہو، 5-6 افراد بیٹھ کر کھانا کھا لیں تو ولیمہ ہو گیا۔ بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی ولیمے کیسے تھے؟ بھائی میرا نکاح ہوا ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے لے آئے، مل بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کوئی گھر سے کھجور لے آئے، کوئی ستو، کوئی پنیر، کوئی اور کوئی چیز لے آئے، کسی کے پاس کوئی گندم تھی وہ لے آیا، مل بیٹھے، وہ یوں تھوڑا سا تقسیم کر دیا، کھاؤ، ولیمہ ہو گیا۔ بابرکت ترین ولیمے کہ ان جیسے بابرکت۔ اصل اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ عمل جتنا سادہ اور آسان ہو جائے، اور جتنا سادہ اور آسان ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر برکت ہوگی، اور اتنا ہی یہ بر وقت ہوگا۔ تاخیر کی ایک بڑی وجہ اس عمل کے اندر، اس رشتے کے اندر تاخیر کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو مہنگا اور مشکل کر دیا ہے۔ ایک باپ سوچتا ہے کہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کا نکاح، شادی کرنی ہے، نکاح نہیں شادی کرنی ہے اس کی، تو وہ ایسٹیمیٹ لگاتا ہے 25-30 لاکھ سے کم کیا ہوگی، کم سے کم بھی اگر میرا خرچہ ہے 25-30 لاکھ۔ اب پتہ کیا ہے، وہ غریب اپنی زندگی کے 15-20 سال اس میں لگا دیتا ہے کہ میں نے اپنی بچیوں کی کل شادیاں کرنی ہے، کمیٹی ڈالوں، اس کے لیے کوئی پلاٹ خرید کے رکھ لوں، یا ہر مہینے کچھ نہ کچھ سیونگ کرتا رہوں۔ 15-20 سال یہ اس کام پہ لگا دیتا ہے جو اسلام نے اس کے ذمہ لگایا ہی نہیں تھا، اس نے اپنے اوپر خود ہی لادا ہوا ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، سب کو معاف فرمائے، پھر معاف فرمائے، بار بار معاف فرمائے، کہ اللہ نے جو زندگی ہمیں دی تھی کہ ہم اس کی عبادت میں گزاریں، ہم نے اللہ کی وہ زندگی اللہ کی عبادت سے نکال کر اس کام میں لگا دی جس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ ہم غلط ہو چکے ہیں یہاں پر مجموعی طور پر، اور اب یہ غلطی اس نوعیت تک پہنچ چکی ہے، اس درجے تک پہنچ چکی ہے کہ میں چند دن پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ کوئی وزیر اعظم کیوں نہ اپنی اولاد کی شادی کرے، یہاں وہ بھی مجبور ہے۔ اب کوئی آرمی چیف کیوں نہ اپنی اولاد کی شادی کرے، یہاں اس کو معاشرے کا یہ رنگ ڈھنگ اپنانا ہی پڑے گا۔ یہاں دنیا کا، پاکستان کا کوئی مفتی اعظم کیوں نہ اپنی اولاد کی شادی کرے، وہ مجبور ہے کہ اس کو یہ رنگ ڈھنگ اپنانا ہی پڑے گا۔ یہ چیز معاشرتی طور پر اس قدر سخت ہو چکی ہے، اس قدر غلط ہو چکی ہے، اس قدر خراب ہو چکی ہے، اب یہاں سب دھنس چکے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے، آپ میں سے اکثر یا تو سب ہی یا اکثر بیٹیوں کے باپ ہوں گے، کوئی باپ یہ تصور کر سکتا ہے کہ بغیر جہیز کے صرف 2 کپڑوں کے اندر بیٹی کو رخصت کر دوں؟ مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جمعے کا ٹائم ہے، نہیں تصور نہیں کر سکتا۔ شاید جو نوجوان ہیں ان کو یہ بات اتنی آسانی سے سمجھ میں نہ آئے، لیکن جو عمر رسیدہ حضرات ہیں، جو ان مراحل سے گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں،
لیکن شرعن کیا ہے؟ غلط ہے، یہ شرعن تو غلط ہے، لیکن معاشرتی طور پر اس چیز کو ایسے راسخ کر دیا گیا ہے اور اس چیز کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ اب اسلام کے مطابق 100% یہ سارا نکاح اور ولیمے کا عمل شاید ہی ہمیں کہیں نظر آ سکے۔